سحری کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آئی تو وہاں موجود تمام بت الٹے منہ گر پڑے اور میں حیران ہو گیا یہ کیا معاملہ ہے۔ تو کعبے کی دیوار سے آواز آئی کہ آج مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے، جس کے ہاتھوں کفر مٹ جائے گا اور وہ مجھے ان ناپاک بتوں سے نجات دلائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کی آج سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ابرو مبارک کے حسن و جمال کے بارے میں سنیں گے۔ ایپیسوڈ میں جو بھی قرآنی آیات یا روایات بیان کی جا رہی ہیں وہ اس کے ریفرنسز آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ، پھیلی ہوئی، براڈ، روشن اور چمکدار یعنی برائٹ اور شائننگ تھی، جس پر کبھی بھی کسی بھی شخص نے دنیاوی فکریں، غم و پریشانی اور بیزاری کے آثار نہیں دیکھے۔ کامنلی جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا کہ ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہماری پیشانی پر بل آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر کبھی بھی کسی نے ایسے سائنز نہیں دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک سے ہر وقت سکون، اطمینان اور سرور یعنی پیس کی کیفیت جھلکتی تھی، جس کو دیکھنے سے دیکھنے والے کے دل میں خوشی، راحت اور سیٹسفیکشن کا احساس پیدا ہوتا تھا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے باقاعدہ آپ کی پیشانی مبارک کے حسن یعنی بیوٹی کو اپنی روایات کا ٹاپک بنایا ہے۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک پیشانی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ یعنی براڈ تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آپ کی مقدس پیشانی صاف و شفاف تھی۔ کتابوں میں یہ روایات بھی ذکر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی روشن تھی۔ جب اس سے مبارک زلفیں اٹھتی تو یوں محسوس ہوتا کہ صبح طلوع ہو گئی ہے، یعنی اٹ فیلٹ لائک the sun has risen۔ یہ جب رات کے وقت آپ اپنے غلاموں کی طرف تشریف لے جاتے تو آپ کی پیشانی یوں دکھائی دیتی جیسے روشن چراغ سے نور کی شعائیں ریز نکل رہی ہوں۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگ پکار اٹھتے کہ وہ رسول خدا تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ پیشانی والے ہوں گے۔ حضرت حسان بن ثابت نے آپ کی چمکدار پیشانی کے بارے میں فرمایا، عربی شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جب اندھیری رات میں آپ کی پیشانی ظاہر ہوتی تو روشن چراغ کی طرح چمکتی دکھائی دیتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک روز چرخہ کاٹ رہی تھی۔ ناظرین، چرخہ پرانے دور میں ایک ٹائپ کی مشین ہوتی تھی جس سے سوت یا اون کو دھاگے میں کنورٹ کیا جاتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک روز چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے اپنے نالن پاک کو پیوند لگا رہے تھے۔ میں نے آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے دیکھے جن سے نور کی شعائیں ریز نکل رہی تھیں۔ میں اس خوبصورت منظر کو دیکھنے میں اپنا کام بھول گئی۔ آقا نے فرمایا، کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کی، آپ کی مبارک پیشانی پر پسینے کے قطرے یوں لگ رہے ہیں جیسے نور کے ستارے ہوں۔ پھر آپ نے عربی کے ایک پوئٹ کا نام لیا اور کہا کہ اگر اس منظر کو ابو کبیر دیکھ لیتا تو یوں پکار اٹھتا کہ یہ میرا شعر آپ ہی کی پرسنالٹی پر فٹ آتا ہے۔ عربی شعر ہے یہ بھی، اس کا ترجمہ ہے کہ جب میری نگاہ ان کے روشن چہرے پر پڑی تو ان کے گالوں کی چمک ایسی تھی جیسے بادل کے ٹکڑے میں بجلی چمک رہی ہو۔ بہت بڑے عاشق رسول امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، اس امت میں وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو پیارے آقا کی مقدس پیشانی کو چومنا نصیب ہوا۔ ان ہونٹوں کا کیا مرتبہ ہوگا جنہوں نے پیارے آقا کی چاند سے زیادہ روشن، نورانی، رحمتوں والی، برکتوں والی پیشانی کو چومنے کی سعادت حاصل کی ہوگی۔ ان خوش نصیب ہستیوں میں سے دو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے ایک جو کہ اوبویس پرسنالٹی ہیں وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ حضرت ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صدیق اکبر کو اطلاع دی گئی اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمر سخت پریشانی کی حالت میں کہہ رہے ہیں کہ جو کہے گا آپ کا وصال ہو گیا میں اسے قتل کر دوں گا،
یہ نیوز ملنے کے بعد صدیق اکبر مسجد میں تشریف لائے اور بغیر کسی کے ساتھ گفتگو کیے حضرت عائشہ کے روم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کے جسم مبارک پر اس وقت ایک یمنی کپڑا تھا۔ صدیق اکبر نے کپڑا ہٹایا، جھک کر آپ کی پیشانی کو چوما اور پھر رونے لگے۔ دوسرے خوش قسمت صحابی حضرت خزیمہ بن ثابت ہیں۔ یہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک حسین خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی مبارک پیشانی چوم رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر مسکرا دیے۔ ارشاد فرمایا، تم اپنے خواب کی تعبیر ابھی حاصل کر لو۔ ارشاد سنتے ہی آپ محبت بھرے انداز میں آگے بڑھے اور عقیدت و محبت سے پیارے آقا کی پیشانی کو چومنے کی سعادت حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز لمبی، باریک اور محرابی صورت یعنی کروڈ کمان کی طرح تھی۔ جیسے محراب کا شیپ ہوتا ہے نا، کروڈ وہ جگہ جہاں امام صاحب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، اسی طرح کا۔ آئی بروز آپس میں ملی ہوئی تھی یا نہیں، اس حوالے سے حدیث کی کتابوں میں دونوں ٹائپس کی روایات ملتی ہیں۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دونوں آئی بروز آپس میں ملی ہوئی تھی، جبکہ کچھ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جدا جدا تھیں، جیسا کہ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ کی روایت میں ہے کہ آئی بروز جدا جدا تھی، جبکہ مولا علی کی روایت ہے کہ آپ کی آئی بروز ملی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز باریک اور ملی ہوئی تھی۔ اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آئی بروز کے درمیان اتنا کم فاصلہ تھا کہ وہ غور سے دیکھنے پر ہی واضح ہوتا تھا۔ اور پھر ناظرین، یہ پاسبل بھی ہے کیونکہ ہر صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کیفیت میں آنکھ بھر کر دیکھنا، غور سے دیکھنا، یہ پاسبل نہیں تھا۔ وہ نورانیت، جاہ و جلال ہر کسی کے برداشت اور کیفیات الگ تھی، تو جس نے جیسا دیکھا، جیسا فیل کیا، ویسا بیان کر دیا۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ اس شعر میں ہندوستان کے مشہور شاعر، معروف عالم دین، ریسرچر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی بروز کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس شعر کی پہلی لائن میں شاعر نے محراب کا لفظ ذکر کیا اور دوسری لائن میں بھووں کا۔ اس کے پیچھے ایک بڑی ہی خوبصورت وجہ ہے، وہ یہ کہ خوبصورت بھویں یعنی آئی بروز محرابی صورت میں ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابروؤں کی محرابی پن کو دیکھ کر کعبے کی محراب جھک گئی۔ اب شعر کی وضاحت سنیے کہ پیارے آقا کی ولادت کے وقت جو معجزات پیش آئے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ کعبہ نبی کریم کی برتھ پلیس کی ڈائریکشن میں سجدہ ریز ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں حرم کعبہ میں تھا۔ سحری کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی گھڑی آئی تو وہاں موجود تمام بت الٹے منہ گر پڑے اور میں حیران ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کعبے کی دیوار سے آواز آئی کہ آج مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے، جس کے ہاتھوں کفر مٹ جائے گا اور وہ مجھے ان ناپاک بتوں سے نجات دلائے گا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے گا۔ انہی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ چکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ صحابی رسول حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا کی دونوں آئی بروز کے درمیان ایک رگ تھی جو جلال کے وقت سرخ یعنی ریڈ ہو جاتی تھی، جس کو دیکھ کر صحابہ حضور کی اس جلالی کیفیت کو اندازہ کر لیتے تھے، فیل کر جاتے تھے۔ بعض اوقات نبی کریم کی مبارک بال پیشانی پر دونوں آئی بروز کے درمیان ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اللہ کے حضور سجدہ کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہب بن کیسان کو بالوں پر سجدہ کرتے دیکھا تو میں نے ان سے کہا، اے وہب، آپ اپنی پیشانی کو زمین پر لگائیں یعنی بال پیچھے کریں۔ تو وہ کہنے لگے، میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو اپنے مبارک بالوں پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ ناظرین، نبی کریم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت اور کرامت والی ہے۔ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غسل دیا گیا تو مولا علی نے پیارے آقا کی ابرو مبارک میں لگے ہوئے پانی کو
منہ میں لے کر پی لیا۔ اسی کے سبب سے ان کا سینہ قرآن و حدیث کے علوم اور رازوں کا خزانہ بن گیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے وہ پانی پیا ہے میری قوت حافظہ بہت بڑھ گئی ہے۔ اسی بہترین بات پر آج کی ایپیسوڈ کو اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا تذکرہ کریں گے جو کہ بڑی خوبصورت تھی۔ آپ کو اگر ہماری ایپیسوڈ پسند آ رہی ہے تو ہاں اس کو شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک بھی دیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔